بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تشتروا بعهد اللہ ثمنا قلیلا انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، ہم اسے اس دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشے جائیں گے۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 95 تا 97۔ پہلی آیت میں تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے عہد کیا ہے اس کے سستے داموں نہ بیچتے ہیں۔ اللہ سے ہمارا عہد ہے کیا؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہم نے اقرار کیا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا ہم کسی کو بھی اپنا خدا، معبود، مالک و رازق، حاکم، اس کے سوا کسی کو نہیں سمجھے۔ یہ بہت بڑا عہد ہے، اور اللہ کے احکام کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ براہ راست اللہ بندوں کو احکام نہیں دیا کرتا، وہ نبیوں کے ذریعے سے دیتا ہے۔ تو آخری نبی ہماری رہنمائی کے لیے اللہ کی طرف سے جو آئے ہیں، ان کی ہدایات کے مطابق ہم نے اس دنیا میں زندگی گزارنی۔ یہ ہے وہ عہد، بہت ہی بڑا۔ دنیا میں لوگ انفرادی طور پر ایک دوسرے سے وعدے کرتے رہتے ہیں، قومیں بھی ایک دوسرے سے معاہدے کرتی ہیں، لیکن جو اللہ کا وعدہ ہے یہ سب سے زیادہ بڑا اہم وعدہ ہے۔ اس کی پاسداری تمام دنیا کے وعدوں سے زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ ختم ہو جائے گا، خرچ ہو جائے گا۔ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم نہیں ہونے والا ہے، لہذا ختم ہونے والی جو چیز ہے اس پر بھروسہ کم کریں، جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اس پہ بھروسہ مستقل کریں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ کوئی مرد اور کوئی عورت
ایمان لانے کے بعد جو بھی وہ نیک عمل کریں گے ان کو اس دنیا میں بھی بہترین اور پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں بھی ان کو بہترین جزا سے نوازیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، فرمانبردار بندوں سے وعدے کر رہا ہے۔ اب وعدے اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ جو کچھ بھی نیک عمل کرو گے اس کے نتیجے میں تمہیں میں آخرت میں جنت دوں گا، اس جنت کا تذکرہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں کیا۔ گزشتہ جمعہ بھی ہم نے جنت ہی کے بارے میں کچھ ذکر کیا تھا۔ جنت جو ہے یہ ایک ابدی اور دائمی چیز، ہمیشہ رہنے والی، اس کی نعمتیں بھی ہمیشہ رہنے والی، لازوال ہے۔ باقی دنیا کی ہر چیز زوال پذیر، کل نعیم لا محالۃ زائل، دنیا کی ہر نعمت جو ہے اس کو زوال آنے والا ہے، لیکن خداوند عالم اپنی نعمتیں جو آخرت میں مومنوں کے لیے تیار کی ہیں ان کے لیے کہتا ہے وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، وہ باقی رہنے والی ہیں، کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ جنت کی یہ سب سے بڑی اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ دائمی ہے۔ اس دنیا کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ یہ فانی ہے، ساتھ ساتھ فنا ہو رہی ہے، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اس کے فنا ہونے کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن جنت اس کو ذرا بھی فنا نہیں ہے۔ جنت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جنت الخلد، قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون کانت لہم جزاء ومصیرا، کیا یہ جہنم بہتر ہے یا وہ ہمیشہ کی جنت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے اور وہ ان کا آخری ٹھکانہ ہے۔ جنت کو جنت الخلد کہا گیا ہے، ہمیشہ رہنے والی جنت۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ رہنے والی، عدن بھی ہمیشہ رہنے والی جنت کو کہتے ہیں، وہ ہمیشہ قائم رہنے والی جنت میں داخل ہوگا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها، جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ایسی جنت ہے کہ جس کے باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ رہنے والے دائمی، اور جنت کے درخت بھی سدا بہار جن پہ خزانے نہیں آئے۔ گزشتہ جمعہ بھی ذکر ہوا تھا کہ جنت کے باغ جو اللہ جگہ جگہ اس کا ذکر یہ کرتا ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ جس باغ کے ساتھ نہریں بہتی ہوں اس باغ پر کبھی خزاں نہیں آتی اور کبھی وہ سوکھتا نہیں ہے، لیکن موسم کے حوالے سے چاہے پانی وافر مقدار میں موجود ہو، لیکن خزاں کا موسم جب آتا ہے آپ اس ہرے بھرے ملک کو دیکھ لیں جہاں پانیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، بارشوں کی کمی نہیں ہے، لیکن خزاں کا موسم آئے گا، درختوں کے پتے جھڑ جائیں گے، یہ ملک بھی ویران نظر آتا ہے خزاں کے موسم میں، لیکن جنت کا باغ اس کے درختوں پر کبھی بھی خزاں وارد نہیں ہو، ہمیشہ ہی سدا بہار،
सरसब्ज और उसके फल भी हमेशा रहने वाले। यहां तो फल मिलते हैं मौसमी, सीजनल, लेकिन जन्नत के फल जो हैं वो सीजनल नहीं, वो हमेशा हर मौसम में दस्तयाब। दरख्त जो जन्नत के बागों के दरख्त हैं उनके साए भी हमेशा मुस्तकिल रहने वाले हैं। इन्ना हाज़ा ला रिज़्क़ुना मा लहू मिन नफ़ाद, ये रिस्क जो हमने तुम्हें जन्नत में दिया है ये कभी खत्म नहीं होगा। इस दुनिया में रिस्क की बाज़ दफा कमी आ जाती है, बारिशें ना हो तो कहत पड़ जाता है, फसलें नहीं होती, जंगें लग जाए तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन जन्नत में ऐसा कोई भी मामला पेश नहीं आएगा, हादसा पेश नहीं आएगा। अताअन गैर मजजूज, वो ऐसी बख्शिश होगी खुदा की तरफ से जिसकी रसद मुसलसल जारी रहेगी, उसको इनक़िता नहीं वाक़िअ। सूरह वाक़िअ में अल्लाह फरमाते हैं वफ़ाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन वला ममनूआ, जन्नत के फल बड़ी कसरत के साथ वाफर मिकदार में। इस दुनिया में फलों की कमी आ जाती है, बारिशें ज्यादा हो गई, बारिशें ना पड़ें, ओले पड़ जाएं, कोई और हादसे पेश आ जाएं, फलों की कमी वाक़ई हो जाती है। जन्नत में वाफर मिकदार में फ्रूट मौजूद होंगे, ला मक़तूअ, और उनका सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, मुसलसल वो जारी रहेगा उनका सिलसिला। और इस दुनिया में बाज़ दफा इस कदर कहत पड़ता है कि ढूंढे से वो फल नहीं बनता जिसकी इंसान को जरूरत है। वला ममनूआ, और ना कोई ऐसे दिन आएंगे जन्नत में कि वहां के फल कहीं रोक लिए जाएं, कस्टम वाले आगे ना आने दें। अमेरिका में पाकिस्तानी आम पर पाबंदी है, नहीं आने दिया जाता है, लेकिन जन्नत में तो नहीं को रोक सकेगा। ये पाबंदियां यहां हैं, वहां नहीं है। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा अबदा वअदल्लाहि हक़्क़न व मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, हम उन्हें अनकरीब ऐसे बागात में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहे, परमानेंट वहां पर इंसान रहेगा। वादल्लाह हक़्क़ा, अल्लाह का वादा सच्चा है, और अल्लाह के वादे से किसकी बात सच्ची हो सकती। हमारे तो लीडर इलेक्शन से पहले वादे करते हैं ना, हमें वोट दे दो, देखना हम दूध की नहरें बहा देंगे मुल्क में, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कितने दावे। जो ही वो जीते और झूठे मकार असेंबलियों में पहुंच गए, वोट जिनसे लिए होते उनसे आंखें फेर लेते। लेकिन अल्लाह जो अपने बंदों से वादे कर रहा है, वादल्लाह हक़्क़ा, उसका वादा सच्चा है। ये दुनिया के लीडर मुकरते हैं, खुदावंद आलम नहीं मुकरेगा। जो वादे इस दुनिया में अल्लाह अहले ईमान से कर रहा है वो हर सूरत पूरे होके रहेंगे, क्योंकि खुदावंद आलम कादिर मुतलक है, मजबूर नहीं होगा
ان لیڈروں کی طرح جنہوں نے ممبروں کو خرید کر ووٹ وزیر اعظم یا صدر بنتے، پھر ان کے ہاتھوں مجبور ہوتے، خدا تو مجبور نہیں ہوگا کسی سے۔ پھر فرمایا لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، سورہ دخان میں، کہ بہت بڑی نعمتیں بھی انسان کو مل جائیں لیکن یہ کھٹکا ضرور رہتا ہے کہ بالآخر موت، مر جانا۔ جنت میں اس بات کی ضمانت دی گئی ہے کہ وہاں موت نہیں آئے گی، بس وہ پہلی دفعہ جو موت دنیا میں آئی تھی وہی ہے، اس کے بعد دوبارہ موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی زندگی۔ پھر فرمایا لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، اس جنت میں نہ کبھی آدمی کو تھکاوٹ ہوگی، نہ کبھی کوئی تکلیف ہوگی جسمانی طور پر، نہ فزیکلی نہ مینٹلی، ہر لحاظ سے آدمی تندرست ہوگا، حشاش بشاش ہوگا۔ اور دوسرا اس بات کی ضمانت وما ہم منہا بمخرجین، وہاں سے نکالے نہیں جائیں، مستقل رہائش۔ امریکہ میں ویزے مل جانے کے باوجود بھی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ہم سے ایسا کام نہ ہو جائے کہ یہاں سے ہم نکال دیے جائیں، لیکن جنت کے بارے میں فرمایا وہاں سے نہیں نکالے جائیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران میں، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر ایک جاندار پر موت وارد ہونے والی ہے، کوئی نہیں بچ سکے گا، موت کے دروازے سے ہر کسی کو گزرنا پڑے گا۔ قیامت کے دن تمہیں پورا اجر اور بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، قیامت کے دن جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، حقیقت میں وہ بڑی کامیابی پائے گا۔ کامیابیاں اس دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب کرتا، شادیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، اچھی تعلیم ملتی ہے، اچھی جابیں ملتی ہیں، امریکہ کا ویزا مل جاتا ہے، طرح طرح کی دنیا کی نعمتیں ہیں، کامیابیاں ہیں، لیکن حقیقی کامیابی، فائنل کامیابی وہ ہے کہ آدمی قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل۔ اس دنیا میں انسان فریب میں مبتلا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، بعض دفعہ انسان اپنے آپ کو خود فریبی میں مبتلا، دوسروں کو دھوکے دیتا ہے۔ یہ دھوکے کی دنیا، اس سے آدمی کو خبردار رہنا چاہیے کہ میں اس دھوکے کی دنیا میں کہیں دھوکہ نہ کروں۔ پھر انسان کو اپنی زندگی کے لیے امن اور سلامتی کی شدید ضرورت ہے، پیس چاہیے، پیس۔ ظاہری معاشرے میں ہمیں وہ سکون گھروں میں بھی مطلوب ہوتا ہے، بیوی سے سکون ملے، بچوں سے سکون ملے، خاندان اور برادری سے سکون ملے، محلے میں رہتے ہیں تو وہاں محلے داروں سے سکون ملے، جہاں جاب کرتے ہیں وہاں کے لوگ سکون سے جاب کرنے دیں، وہاں باس نہ آدمی کو پریشان کرے، ساتھ کام کرنے والے پریشان نہ کریں، جس شہر میں رہتے ہیں وہ شہر امن والا ہو، جس تعلیمی ادارے میں پڑھتے ہیں وہ پرامن ہو۔
پورا ملک جو ہے وہ امن کا گہوارہ ہو، ہم اپنے وطن کے ارد گرد بسنے والے ملک امن سے رہ رہے ہوں، ساری دنیا میں امن ہو، یہ ہر آدمی کی خواہش ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی ہے کہ پیس آف مائنڈ، اسپریچول پیس آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے، ذہنی سکون، روحانی سکون، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پیس آف مائنڈ چاہتے ہو تو اللہ کی یاد کیا کرو، خدا کی یاد سے ذہنی سکون نصیب ہوگا۔ اگر دل سے اللہ کی یاد نکل جائے آدمی ہمیشہ پریشان رہے گا، مسائل کے اندر دبا رہے گا، ڈپریشن کا شکار ہوگا، بعض دفعہ اتنا پریشان ہوگا کہ خودکشی کر جائے گا۔ لیکن جب دل میں خدا بسا ہوا ہو پھر اس کو دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، مجھے دنیا میں کہیں امان نہ ملی، سکون نہ ملا، میرے مولا اگر مجھے سکون ملا تو تیرے معافی کے دروازے سے ملا، وہاں پہ سکون ہے، ورنہ یہ دنیا اس میں جگہ جگہ خوف، غم، دکھ، بیماری، بڑھاپا، مصیبتیں، مشکلات، حسد، بغض، دشمنیاں، جنگیں، موت، یہ سارے خوف کے سائے چاروں طرف انسان کو گھیرے ہوئے، لیکن ایک جگہ جنت ہی ہے جہاں ان تمام بلاؤں سے اور مصیبتوں سے آدمی نجات پا جائے گا۔ اس دنیا میں لوگ جی رہے ہیں تو خوف کی زندگی جی رہے ہیں، اور پھر جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس بات کی بھی ضمانت دیتا ہے کہ جنت پر کسی خاص قوم کا، کسی خاص مذہبی گروہ کی اجارہ داری نہیں ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ یہود و نصارہ تو کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی جائیں گے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان کو کہو کہ اگر سچے ہو تو کوئی دلیل لے کے آؤ۔ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جنت ان کے لیے ہے جو خدا کے سامنے جھک جائیں، نیکی کرنے والے ہوں، اسلام قبول کر لیں، پھر جنت ملے گی۔ اگر صرف دعوے کرتے رہیں کہ ہمارا گروہ ہی جنت میں جائے گا، دوسرا گروہ نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس بات کی اس آیت میں تردید کرے گا۔ جنت جو ہے اس کے وارث اہل ایمان ہیں، اور وہ اسلام کی بدولت اور حسن بندگی کی بدولت اس میں جائے گا۔ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ فرماتا ہے کیا جہنم میں پھینکا جانا بہتر ہے یا قیامت کے دن امن اور سکون کی زندگی میں آ جاؤ تو یہ بہتر ہے؟ بس دو ہی ٹھکانے ہیں آخرت میں، یا جنت ہے یا دوزخ۔ اعملوا ما شئتم، اب تمہاری مرضی ہے جو عمل کر لو، جنت کے لیے کر لو چاہے دوزخ کے لیے کر لو۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اقبال کہتے ہیں
जन्नत लेनी है तब भी अमल करना पड़ेगा, जहन्नम लेनी है तब भी अमल करना पड़ेगा। अच्छे अमल करेंगे तो जन्नत, बुरे अमल करेंगे जहन्नम। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नूरी है। सूरह दुखान में अल्लाह फरमाता है, इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन फी जन्नातिन व उयून यल्बसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़ मुतक़ाबिलीन कज़ालिक वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन यदऊन फीहा बिकुल्लि फाकिहतिन आमिनीन ला यज़ूक़ून फीहा अल-मौत इल्ला अल-मौततल ऊला व वक़ाहुम अज़ाबल जहीम। मुत्तकी लोग अमन वाले जन्नत में होंगे, अमन वाली जन्नत। और फिर अल्लाह फरमाता है, हम इन लोगों को बेहतरीन कीमती रेशम के लिबास पहनाए। ये दो चार चीजें ये जिनकी खातिर आदमी मरता करता है। खाने पीने को अच्छा मिले, लिबास अच्छा मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, इससे बढ़कर तो कोई, बाकी सारी चीजें इन्हीं के जिम्मन के अंदर आती है। तो लिबास आला से आला, मकाम इंतहा दर्जा का पुरअमन, और फल वहां पर वाफर मिकदार में। मौत कभी वहां आएगी नहीं। ये उस जन्नत के मनाजिर हैं जो अल्लाह ताला कुरान पाक में नक्शे कहता है। और जन्नत का अमन जो है, एक तो वो हर वक्त मुयस्सर होगा और हर जगह पर जन्नत का हर मकाम पुरअमन, हर लम्हा पुरअमन। और जन्नतियों के दिल हसद से पाक, बुग़्ज़ और कीने से पाक होंगे। वहां पर ये बीमारियां नहीं होगी जो यहां पर लोग अपने दिलों में लिए फिरते हैं। साफ सुथरे सीने लिए हुए हैं। और फिर वो ऐसा मकाम है कि जब एक दूसरे से हसद, बुग़्ज़, कीना, जलन, रश्क कोई रह ना जाए, हर एक दूसरे के लिए खुशी का सामान हो, तो अल्लाह फरमाता फिर क्यों ना भाई बन के रहेंगे, इख़्वान, भाई भाई बन के रहेंगे। यहां दुश्मनी, सगे भाई आपस में दुश्मनी, एक दूसरे को मार डालते हैं जायदाद की बात। लेकिन वहां जन्नती, एक एक जन्नती दूसरे के लिए इंतहा दर्जा का हमदर्द, बहुत ख्याल रखा है, क्योंकि हसद व बुग़्ज़ का तो जज्बा ही किसी में नहीं। और फिर ऐसे तख्तों पर बैठे हुए एक दूसरे के आमने सामने खुशी की महफिलें होंगी। थकावट का वहां नामो निशान नहीं। और फिर वहां पर एक और इस बात की जमानत दी गई, ला यमस्सुना फीहा नसबुम वला यमस्सुना फीहा लुगूब, कि खुदा का शुक्र है जिसने हमें जहन्नम की आग से बचा के जन्नत में दाखिल किया, जन्नती कहेंगे। और हमें यहाँ ना कभी थकावट होती है, ना हमें कभी उकताहट होती, उकताहट। बाज़ दफा आदमी इस दुनिया में भी हर तरह की नेमतें पाने के बावजूद बोर सा हो जाता है। जो चीज रोजाना आदमी को मुयस्सर हो, बोर हो जाता है, चाहे कितनी अच्छी हो। क्योंकि इंसान की तबीयत में ये चीज है, तलव्वुन पसंद, रंगारंग चीजें देखना इसकी तबीयत में। इसलिए खुदावंद आलम ने उस जन्नत में वो सारे सामान मुहैया कर रखे हैं जिसके अंदर लम्हा बलम्हा तनव्वु पैदा होता रहेगा। घरों के अंदर कशिश बदल बदल के
لباس کے اندر کشش بدل بدل کے، رہائش اور محلات کے اندر کشش بدل بدل کے، بیویوں کے حسن و جمال کے اندر کشش بدل بدل کے، روٹین میں ایک ہی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ ایک ہی چیز تو آدمی اس سے اٹھتا ہے، یعنی ہر وقت آدمی کو روزانہ بدل بدل کے نعمتیں رنگا رنگ میسر ہوں گی، جس سے آدمی کبھی اکتائے گا نہیں، لا یبغون عنہا حولا۔ اس دنیا میں ہوتا ہے کہ خوب سے خوب تر کی تلاش، اس دنیا میں آدمی کی یہ طبیعت ہے کہ پیدل چلنے والے کو سائیکل مل جائے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، جب سائیکل مل جائے تو پھر موٹر سائیکل کی تمنا ہوتی ہے، موٹر سائیکل مل جائے تو پھر گاڑی کی تمنا ہوتی ہے، پھر گاڑیوں میں بھی آگے قیمتی سے قیمتی گاڑیوں کی تمنا، یعنی جو چیز موجود ہے اس سے آگے ہی دیکھتا ہے۔ تو جنت میں یہ سارے سامان اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایسے مہیا کیے ہوئے ہوں گے کہ وہ جنت سے کبھی منتقل ہونا کبھی نہیں چاہے گا۔ آدمی وہاں سے منتقل ہوتا ہے جہاں سے بور ہو جائے، اکتا جائے، پریشان ہو جائے، لیکن جنت وہ مقام ہے جہاں پر بوریت نہیں، اکتاہٹ نہیں، امن و سکون، چین چاروں طرف انسان کو نصیب ہوگا، اور کھانے پینے کی، پہننے کی، رہنے کی، عیش و عشرت کی، سیر و سیاحت کی تمام اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں جنت کے اندر میسر ہیں، اور یہ اللہ انہی کو دے گا جنہوں نے اس دنیا میں تقوی کی زندگی اختیار کی، کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ کہا جنت ان کے لیے جو متقی تقوی کی زندگی، خداوند عالم کی نافرمانیوں سے بچ بچ کے زندگی گزارنے والوں کے لیے۔ اب نافرمانی کرنے والا اور فرمانبرداری کرنے والا، کبھی دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ ہمارے بچوں میں سے ایک بچہ نافرمان ہو جائے، ایک فرمانبردار ہو، بیٹے وہ دونوں ہی، نافرمان بیٹا اچھا نہیں لگتا ہے اور جو فرمانبرداری کرنے والا وہ اچھا لگتا ہے۔ نوکر یا ملازم دو ہوں، ایک فرمانبردار اور ایک نافرمان، فرمانبردار نوکر اچھا لگتا ہے، نافرمان نوکر جو ہے اس کو تو چھٹی کروا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ میری فرمانبرداری میں، میری اطاعت میں، میرے مرضی کے مطابق زندگی گزار کے آنا، تو پھر میں تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں جن کو تم نے کبھی نہ آنکھوں سے دیکھا ہے، نہ کانوں سے سنا ہے، نہ کبھی تمہارے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ اتنی عظیم و شان نعمتیں میں نے تمہارے لیے تیار کی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس منزل جو ہماری اصل منزل ہے اس تک پہنچنے کے لیے وہ عمل کرنے کی اس دنیا میں توفیق مرتے دم تک دیتا رہے، تاکہ ہماری وہ منزل آسان ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔